جاتا ہے. اور پاک روح ہم میں بدلتا کیا ہے؟ پاک روح کیا بدلنا چاہتا ہے؟ یہ کیا موٹے ہیں پتلے ہو جاتے ہیں، گورے ہیں کالے ہو جاتے ہیں، کالے گورے ہو جاتے ہیں؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ جب پاک روح انسان کو چھوتا ہے تو انسان کے اندر سے ناپاک خیالات، ناپاک سوچیں، ناپاک پلاننگ، دنیا داری کی جتنی پلاننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب خدا کا روح زور سے سول پر نازل ہوا تو وہ بدل کر اور ہی آدمی ہو گیا، بدل گیا وہ جب خدا کا روح سے چھو لیتا ہے. آمین. لیکن میں نے دیکھا کہ خدا کا روح بھی لوگوں کو چھو رہا ہے لیکن لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی، لوگوں کے اندر چینج نہیں آتا، لوگوں کی فطرت چینج نہیں ہوتی. آمین. چلیں آج ہم خدا ان کا کلام سیکھیں گے، سنیں گے نہیں، سیکھیں گے. اور سننے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن سیکھنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب 1 سال سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، 1 سال کے بعد یہ دن آیا ہے. میں کوئٹہ میں جب فرسٹ میٹنگ تھی تو خدا کے روح نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا ہم کلام سیکھیں گے، میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں. اور جب میں نے کلام سنا دیا تو جو چرچ کا پاسٹر تھا اس نے کہا کہ میں نے سیمنری بھی کی ہے لیکن میرا دو سوال ایسے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آئے. تو 3 دن پہلے میں اپنے سینئر بشپ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا لیکن پھر بھی میرا سوال جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. تو آج جب آپ کلام سنا رہے تھے آپ نے واقعی شروع میں کہا تھا کہ آج میں سکھاؤں گا، آپ نے واقعی سکھا دیا. میرے جو زندگی کے سوال رکے ہوئے تھے آج مجھے ان سوالوں کا جواب مل گیا. آمین. جب آپ سیکھیں گے تو خداوند آپ کو کلیئر کرے گا. جب آپ سیکھیں گے تو جو چیزیں آپ کے اندر وہ بن جاتی ہیں نا، ایک نسور سا بن کے بیٹھ جاتا ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. خداوند اس بیریئر کو توڑتا ہے یسوع کے نام سے. کوئی سوال ہوتا ہے زندگی میں اور یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے، جب کوئی سوال پھنس جاتا ہے نا تو پھر انسان وہاں رک جاتا ہے، آگے نہیں نکل سکتا. اور خدا کا روح جب آتا ہے تو ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے. جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، معاملات جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہمیں نکال دیتا ہے. آمین. عید پینتیکوست جو ہم آج منا رہے ہیں، مجھے بڑا زبردستی روکا جا رہا تھا کوئٹہ میں کہ عید پینتیکوست آپ ہمارے ساتھ کر کے جائیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے وہاں سے آ گیا. 3 میٹنگ چھوڑ کے میں آپ لوگوں کے لیے آیا کہ میں نے عید پینتیکوست جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ کرنی ہے. اور اگر میں آیا ہوں تو پھر آپ کو آج خالی نہیں جانا چاہیے. آمین. آمین. آج آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، جیسے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، اور معجزات کی نعمت، اور شفا کی نعمت، ایمان کی نعمت، اور بیگانہ زبانوں کا ترجمہ. کچھ نہ کچھ آپ کو لے کے جانا ہے. اور اگر میں بھی وہاں سے میٹنگ چھوڑ کے آیا کہ میں نے اپنے چرچ کے ساتھ عید منانی ہے تو آپ بھی پورا سال، پورے 10 دن سال محنت کر کے آئے ہیں کہ ہم عید منانے آئے ہیں تو یہاں سے خالی نہیں جانا. عید پینتیکوست کیا ہے؟ جب ملک مصر میں خدا کا برہ فسح ذبح ہوا، ملک مصر میں وہ فسح ذبح کیسے کیا گیا؟ اس فسح کے برہ کے لیے لازم تھا کہ وہ بے عیب ہو. لوگ اکثر قربانیاں کرتے ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ لوگ لنگڑے کی قربانی کر دیتے، اندھے کی قربانی کر دیتے تھے، کوئی ٹیڑھا ہوتا تھا ٹیڑھے کی قربانی کر دیتے تھے. اور ملاکی کی کتاب میں خدا نے بڑی سختی سے منع کیا کہ تم اندھے اور لنگڑے کو گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں خدا کے لیے. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کرو، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ خدا ایک ایسی قربانی چاہتا ہے جو پاک ہو اور مکمل ہو اور خوشی سے دی جائے. فسح کا برہ اس لیے قربان کیا گیا کہ خدا 400 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ 400 سال کے بعد اپنی قوم کو ملک مصر سے نکالنے آیا. کتنے سال یہ غلامی میں رہے؟
400 سال خدا کہتا ہے یہ میری قوم ہے. اگر میری قوم ہے تو پھر یہ غلامی میں کیوں تھی؟ یہ جو اسرائیلی تھے، سنیں غور سے، یہ جو اسرائیلی تھے یہ غلامی میں کیوں تھے؟ غلامی کی وجہ ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل نے یہاں گناہ نہیں کیا، پھر بھی یہ غلامی میں گئے. اسرائیل نے گناہ نہیں کیا، پھر بھی غلامی کی وجہ کیا تھی؟ غلامی کی وجہ ان کے باپ ابراہیم کی بے اعتقادی. حالانکہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے، ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، لیکن اس کی بے اعتقادی کی وجہ سے، اس کی بے اعتقادی کی وجہ سے. اور بے اعتقادی پتہ کیا تھی؟ کہ جب خدا نے اسے فرمایا کہ میں اگلے سال موسم بہار میں آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا، اور ابراہیم نے کہا کہ اتنے بڈھے کے اندر سے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ خدا جو ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے، یا خدا جو ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہم ان برکتوں کو ہمیشہ اپنی طاقت یا اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. لیکن برکتوں کی وجہ، میں صبح بھی بتا رہا تھا کہ جو وشتی ملکہ تھی وہ تب تک ملکہ تھی جب تک اس کے سر پہ تاج تھا، اور جب اس نے بادشاہ کی نافرمانی کی، بادشاہ نے تاج اتار دیا تو کھڑی کھلوتی تھی ملکہ اپنا ختم ہو گیا. ہمارے پاس اگر کوئی برکت ہے تو اس کی وجہ یہ کہ خدا کا فضل ہم پر ہے، اور جس دن خدا کا فضل ہم سے جدا ہو گیا ہم ختم ہو جائیں. شمشون کتنا طاقتور تھا، گدھے کے جبڑے سے 1000 بندے کو مار دیا، گیٹ دونوں پلوں سے پکڑا، اکھاڑا اور لے گیا. اور جب خدا کا روح سے جدا ہو گیا، ڈوڑے شوڑے وہی رہے، طاقت وہی رہی، لیکن بلیسنگ ختم ہو گئی نا، خدا جدا ہو گیا. یہ جو طاقت ہے، قابلیت ہے، بلیسنگ ہے، اس کی وجہ صرف خدا کا آپ کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو لوگوں سے جدا ہو کے رہنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے الگ ہو کے رہنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کی طرح نہیں رہنا، آپ کو الگ رہنا ہے. آپ کی سوچ لوگوں سے الگ ہونی چاہیے، آپ کے خیالات لوگوں سے الگ ہونے چاہیے، آپ کے پروگرام لوگوں سے الگ ہونے چاہیے، آپ کا کردار لوگوں سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. لیکن اگر آپ لوگوں میں لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. ملکہ تب تک ملکہ ہے، یہ آنن فانن ہوا، ملکہ کے سر سے تاج اتارا، وہ ملکہ ختم ہو گئی. دوسری ایک عام لڑکی کے سر پر تاج رکھ دیا، وہ وشتی ملکہ کے مقابلے میں بلکہ اس سے اوپر آ گئی، کیونکہ اس کا تاج چھین کر اس کو دے دیا گیا. اور تاج چھینے جانے کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. ساؤل بادشاہ جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، ساؤل بادشاہ کی بادشاہی چھن جانے کی وجہ کیا تھی؟ نافرمانی. نافرمانی سے بادشاہی چھن جاتی. آدم اور حوا کا باغ ایدن سے نکل جانے کی وجہ کیا تھی؟ مطلب نافرمانی کوئی آفت ہے. یہ نافرمانی کوئی عام سی بات نہیں ہے. نافرمانی کوئی ایویں ہی نہیں ہے کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نافرمانی تاج چھین لیتی، نافرمانی بادشاہی چھین لیتی ہے، نافرمانی طاقت چھین لیتی ہے، نافرمانی ایک خاص کو عام کر دیتی. نافرمانی، صرف نافرمانی. آدم اور حوا کی نافرمانی کیا تھی؟ وہ پھل کھا لیا جس پھل سے منع کیا گیا تھا، وہ اس کی مجبوری کیا تھی پھل کھانے کی؟ نہیں، سانپ تو ایک الگ بات ہے. مجبوری کیا تھی؟ کوئی مجبوری تھی؟ نہیں نا. پورے باغ کے پھل بے روک ٹوک کھا سکتا تھا، مجبوری کیا تھی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجبوری نہ اسے کام کیتا ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کو کیا مجبوری تھی؟ صرف یہ دوسروں کی باتوں میں آیا. جب آپ کو جدا کیا نا، اب آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ. آپ کا استاد صرف ایک ہی ہے، آپ کا مالک صرف ایک ہی ہے، آپ کا رہنما صرف ایک ہی ہے. آپ صرف اسی کو دیکھو. لیکن ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے رہو. اچھا، دیکھنے میں اور تکنے میں کیا فرق ہے؟
तकते रहो, क्या मतलब है तकते रहो? हाँ, तकते रहो का मतलब है कि पलक नहीं झपकनी, टिकटिकी बांध के देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और आप